انکل کچھ کہنا تھا آپ کو مجھ سے؟ سجاد صاحب کمرے کی کھلی کھڑکی سے باہر صحن کے منظر پر نظریں جمائے ہوئے تھے جب فاطمہ کمرے میں داخل ہوئی۔ کہنا تو بہت کچھ چاہتا ہوں لیکن سمجھ نہیں آ رہا کہ کس رشتے کی حیثیت سے کہوں۔ وہ بدستور اس کی جانب پشت کیے ہوئے تھے۔ آپ مجھ سے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، اس رشتے کے ناطے جو باپ بیٹی میں ہوتا ہے، جو بہو سسر کی حیثیت رکھتا ہے۔ فاطمہ کے دل میں کچھ کھٹک پٹک شروع ہوئی لیکن بظاہر اس نے لہجے میں بشاشت کو قائم رکھا۔ اگر بیٹے کی بیوی کی حیثیت سے کہوں تو کیا بہتر نہیں ہے؟ یہ کہتے ساتھ ہی وہ مڑے تھے۔ فاطمہ نے دیکھا تھا ان کے انداز کو، ان کے ہونٹوں پر چھائی مسکراہٹ کو۔ جس رشتے کی حیثیت ہی کوئی نہیں، اسے بنیاد بنانا چاہتے ہیں۔ فاطمہ کو زیادہ پل نہ لگے تھے موضوع کی گہرائی کو جاننے میں، گفتگو موضوع سے پردہ اٹھنے میں۔ جو کچھ سنا ہے وہ بیٹے کی بیوی کی حیثیت سے، اس میں نہ تو بیٹی کہیں آتی ہے نہ ہی بہو۔ انکل آپ کو لگتا ہے کہ میں نے غلط کیا؟ کچھ صحیح بھی تو نہیں کیا، اسے دوسری شادی کا راستہ تو تم نے ہی دکھایا ہے۔ جواب میں وہ سن ہو گئی تھی۔ اسے ولی سے یہ امید نہیں تھی کہ اپنی چال کے لیے اسے ہی شطرنج کا مہرہ بنائے گا۔ تم نے بہت بڑی حماقت کی ہے، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ سجاد صاحب کا خفا ہونا بجا تھا۔ میں اور کیا کرتی انکل؟ یکدم سے بے بسی کی لہر نے اس کے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس کے لہجے میں بھی بے بسی کی رمش تھی۔ مجھے لگا تھا کہ اس کی زندگی میں تمہیں شامل کر کے میں نے اس کی ذات میں پلتی برائیوں کو لگام ڈال دی۔ سجاد صاحب جیسے خود کلامی کے انداز میں کہتے بیٹھ کے کنارے پر بیٹھے، لیکن وہ جانتی تھی کہ مخاطب وہ اسی سے تھے۔ وہ جس راستے پر چل پڑا ہے اسے ہم نہیں روک سکتے، اسے سنبھلنے کا وقت دیں۔ کچھ لوگ دوسروں کی غلطیوں پر ٹھوکریں لگتے دیکھتے ہیں، خود سنبھل جاتے ہیں، اور کچھ لوگ خود ٹھوکر کھا کر سنبھلتے ہیں۔ وہ جس دنیا کی تلاش میں چل نکلا ہے اسے دیکھ لینے دے وہ دنیا، اور اس دنیا کی چکا چوند کے پیچھے کے اندھیرے۔ وہ تہیا کر چکا ہے کہ اسی راستے پر چلنا ہے۔ میں نے تو اسے جائز کا راستہ دکھایا ہے۔ اس نے جو خواہشات کا محل تعمیر کیا ہے، اس تک پہنچنے کے لیے وہ زندگی کی اس سٹیج پر ہے کہ اسے جائز ناجائز کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ بولی تھی، اس مرتبہ اسے کھل کر بولنا ہی پڑا۔ اسے اپنے دل کی بات سجاد صاحب سے شیئر کرنا ہی پڑی تھی۔ خدا تمہاری مشکل آسان کرے۔ اتنے میں کمرے میں ایک تیسری آواز گونجی تھی۔ سجاد صاحب اور فاطمہ نے بیک وقت آواز کی جانب دیکھا۔ دروازے پر کھڑی زلیخا بیگم مسکرا رہی تھیں۔ خدا انسان کی مشکل تب آسان کرتا ہے جب وہ مشکل سے نکلنا چاہے۔ کبھی کبھی ظاہر پر ایسا ہی لگتا ہے کہ ہم نے مشکل کو اپنے گلے کا ہار بنا لیا، لیکن دور اندیشی سے سوچیں تو اس میں بھی مصلحت ہوتی ہے۔ مصلحت؟ انسان بہت بے بس ہے، بہت کمزور۔ رب کے دیے اشرف المخلوقات کے لقب پر خود کو مضبوط ظاہر کرنے پر خود فریبی میں مبتلا ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے کہ سب فیصلے رب کے ہیں، وہی ان فیصلوں پر قادر ہے۔ دلوں کا حال تو رب ہی جانتا ہے۔ میں تو اپنی زندگی کے تجربات کی روشنی میں فاطمہ کے اس فیصلے کو دیکھوں تو مجھے یہ بچی بہت سمجھدار دکھائی دیتی ہے۔ باقی آگے جو رب کو منظور۔ الٹا اس کو ڈانٹنے کی بجائے آپ اس کی طرفداری میں لگی ہیں، سجاد صاحب بولے۔ اگر میں اس کی جگہ ہوتی تو شاید میرے پاس بھی کوئی اور آپشن نہ ہوتی، زلیخا بیگم نے جواب دیا۔ لا حول ولا قوت۔ زلیخا بیگم آپ یہ کیسے سوچ سکتی ہیں؟ میں نے تو ساری زندگی سگریٹ کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، حلال کمایا، حلال کھایا۔ اب یہ بات بھی جانے دیں، شادی کے شروع میں تو میں نے آپ کو خود سگریٹ پیتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ تو جب ولی پیدا ہوا تو آپ نے خود ہی چھوڑ دی۔ زلیخا بیگم کیا بچی کے سامنے میرے پول کھولنے چلی ہو؟ یکدم سے سجاد صاحب گڑبڑائے تو زلیخا بیگم کے ساتھ ساتھ فاطمہ کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ ابھر آئی تھی۔ ماحول کا بوجھل پن یکدم ختم ہو گیا۔ ہسپتال سے آتے ساتھ ہی اس نے اپنی نرسنگ کیئر کے لیے میل نرس کا انتظام کیا تھا۔ وہ خود بھی زمانے کی سختیاں اپنی جان پر اٹھائے ہوئے تھا۔
حوصلہ مند تو وہ تھا ہی، اس لیے بہت تیزی سے انجری سے ریکوری کر رہا تھا۔ آپ کی ول پاور سٹرانگ ہے۔ مریض کے جینے کی امنگ اسے بہت تیزی سے ٹراما سے ریکور کرتی ہے۔ ڈاکٹر نے اسے بیساکھیوں سے چلنے کی اجازت دے دی تھی۔ اس کی آفس سے غیر موجودگی میں امداد صاحب آفس سنبھال رہے تھے، جبکہ فرزانہ بھی روزانہ کچھ دیر کے لیے آفس کا چکر لگاتی تھی۔ اس کے ایکسیڈنٹ سے پہلے کی جھڑپ میں امداد صاحب اسے اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ اس کے ہسپتال سے امان ولا واپسی پر فرزانہ کو پہلے سے گھر میں موجود پا کر دل کچھ مطمئن ہوا کہ چلو مسئلے کا حل نکلا، لیکن اگلے آنے والے چند دنوں میں فرزانہ کی خاموشی اور بے رخی نے اس کے دل سے اس خوش فہمی کو نکال دیا تھا۔ اس دن وہ صبح اٹھا تو ناشتہ کرتے وقت اس کے دل میں فرزانہ کو آفس میں سرپرائز دینے کا خیال آیا۔ فرزانہ کو ہمیشہ سے سرپرائز گفٹس پسند تھے۔ ویسے وہ خود بھی فطرتاً سلجھو تھا۔ دوستوں کے ساتھ جھگڑا ہونے پر بھی وہ دل کی بھڑاس نکالنے کے ساتھ دل میں ابھرتی کدورت کو بھی نکال دیتا تھا۔ تمام زندگی صلح میں پہل کرنے پر اس نے کبھی اپنے قدم پیچھے نہ کیے تھے۔ اس نے ڈرائیور کو گاڑی پر کپڑا مارنے کو کہا۔ وہ تیزی سے صحت یابی کی جانب گامزن تھا، لیکن اتنا صحت یاب نہیں ہوا تھا کہ خود سے ڈرائیونگ کر سکتا۔ اس کی دائیں ٹانگ سے پلسٹر تو اتر چکا تھا، لیکن وہ ابھی بیساکھیوں کا محتاج تھا۔ ڈاکٹر نے سختی سے اسے ٹانگ پر وزن ڈالنے سے منع کیا تھا۔ اگلے 20 منٹ بعد ہی وہ آفس جانے کے لیے تیار تھا۔ راستے میں اس نے ڈرائیور کو بکے شاپ پر رکنے کا کہا۔ سرخ گلابوں کا بکے آرڈر کرتے وقت وہ خاصا خوش تھا۔ یہ سچ تھا کہ شادی کے اتنے عرصے بعد بھی اس کی فرزانہ سے ذہنی ہم آہنگی نہ ہو پائی تھی، لیکن اتنے دنوں سے انجانی بے رخی کی فضا جو دونوں کے مابین حائل تھی، اسے ختم کرنے کا اس سے بہتر موقع اسے دکھائی نہ دیا۔ آفس سینٹر ہوتے ہی اس کے ورکرز نے اسے اچانک دیکھ کر حیرت اور خوشی کا اظہار کیا۔ اس نے خوش اسلوبی سے ان کی نیک خواہشات کا خیر مقدم کرتے ہوئے اپنے آفس کی جانب قدم بڑھائے۔ آفس میں داخل ہونے کے لیے ابھی اس نے ڈور ہینڈل پر ہاتھ رکھا تھا کہ دروازے کی دوسری جانب سے آتی فرزانہ کی آواز نے بے ساختہ اس کے قدم روک لیے۔ تمہیں آج یاد آیا ہے اتنے سال گزرنے کے بعد؟ وہ بھی اس وقت کہ جب تمہیں اپنے گرتے ہوئے بزنس کی ساکھ کو بچانے کے لیے میرے گرو کرتے بزنس کے سہارے کی ضرورت ہے۔ فرزانہ، اس وقت تم سے الگ ہونے کا فیصلہ میرا نہیں تھا۔ تم اگر میری جگہ کھڑی ہو کر سوچو تو میرا اتنا قصور نظر نہیں آئے گا۔ مرد کی آواز کو امان اللہ ہزاروں کے مجمع میں بھی پہچان سکتا تھا۔ کسی انجانی قوت نے امان اللہ کے قدم روک لیے۔ ڈور ہینڈل پر اس کے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی ہوئی۔ تم اتنے سالوں بعد لوٹے ہو اور چاہتے ہو کہ میں اپنے شوہر سے طلاق لے کر تمہارے ساتھ بیاہ رچا لوں؟ میرے اور ڈیڈ کے علاوہ تمہیں بھی یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہے کہ جن کرائسس میں تم مجھے چھوڑ کر گئے تھے ان سے نکلنے میں میرے شوہر کا ہاتھ تھا۔ اس بدلے وقت میں اگر وہ ساتھ نہ دیتا تو میں ہار چکی ہوتی۔ فرزانہ کی اس بات نے اس کے بے جان ہوتے وجود میں جیسے اسم پھونکا تھا۔ لمحے بھر میں ہی اس نے ایک فخر بھرے احساس کو اپنے وجود میں سرایت کرتے محسوس کیا۔ اسے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ فرزانہ کی زبان اگلے چند لمحوں میں جو سچ اگلنے والی تھی، اس کا زہر اس کی رگوں میں ابھرتے فخر کی تاثیر کو ختم کر دینے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اگلے چند لمحوں میں اس نے اپنے وجود کو پوری روح سمیت قبر کی اندھیری کھائی میں گرتے محسوس کیا تھا۔ آفس کا ڈور کھولے وہ اندر داخل ہوا۔ دونوں وجود اسے وہاں موجود پا کر کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ تمہاری آج کی رات امان ولا میں آخری ہے۔ جو کچھ اپنے ساتھ لے کر جانا چاہو لے جا سکتی ہو۔ تمہارے ڈیڈ کو میں انفارم کر دوں گا کہ تمہیں آ کر لے جائیں۔ بس اتنی مہلت ہے تمہیں امان ولا میں رکنے کی۔ میرا لائر بہت جلدی تمہیں طلاق کے پیپرز بھجوا دے گا۔ حق مہر تمہیں کورٹ کے ذریعے ملے گا۔ اس کی ریٹن ڈاکومنٹیشن ضروری ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے ہاتھ میں پکڑا بکے پھینکنے کے انداز میں ایک جانب اچھالا۔
پہلے تم خود امان ولا سے ناراض ہو کر گئی تھیں، اس مرتبہ میں تمہیں نکال رہا ہوں ہمیشہ کے لیے۔ دونوں نفوس کو کمرے میں حیران چھوڑے وہ آفس سے نکل آیا۔ اس کی انا پر کاری وار تھا۔ بات صرف انا کی ہوتی تو وہ پھر بھی خود پر جبر کرتے ہمیشہ کی طرح لوور مڈل کلاس کا تانا روح پر سہ لیتا، لیکن اس مرتبہ اس کی مردانگی پر وار ہوا تھا۔ مردانگی ایک مرد کا زیور ہوتی ہے، اس میں کسی طبقے کے مرد کی تفریق نہیں ہوتی، بالکل اسی طرح جیسے حیا عورت کے وجود کا گہنا۔ گہنا بھی تو ایک کی کلائی کی ملکیت میں ہی سجتا ہے، ایک کلائی سے دوسری کلائی اور پھر تیسری کلائی کا سفر کرتے گہنے کی نہ وقت ہوتی ہے نہ ہی اوقات۔ آفس سے امان ولا کا راستہ جس خاموشی اور صبر کے ساتھ اس نے طے کیا تھا، یہ صرف رب کی ذات کو علم تھا یا پھر خود اس کی روح کو، کہ کس صبر اور حوصلے کے ساتھ اس نے ذات میں ہونے والی توڑ پھوڑ کو برداشت کیا تھا۔ ایلیٹ کلاس میں رہنے کے لیے، اس سوسائٹی کا حصہ کہلانے کے لیے وہ دنیا کی ہر ذلت کو گلے لگانے کو تیار تھا، لیکن اس کی بیوی کسی غیر مرد کی ناجائز اولاد کی قاتل کہلائے، یہ ذلت اس کی روح کو گوارا نہ تھی۔ وہ الماری کھولے کپڑوں کو ترتیب سے رکھ رہی تھی کہ اسے اپنے پیچھے آواز سنائی دی۔ ولی کچھ دیر پہلے ہی گھر لوٹا تھا۔ نہیں چاہیے مجھے تمہاری خیرات۔ خیرات؟ وہ الماری میں کپڑے رکھتے ہوئے مڑی۔ ولی اس کے سامنے کھڑا تھا، چہرے پر طیش، آنکھوں میں تنفر لیے۔ ہم اپنی بہن بیٹی کی شادی کا خرچہ اچھے طریقے سے اٹھا سکتے ہیں۔ 1000 کے نوٹوں کی گدیاں اس کے بیڈ پر پڑی تھیں۔ کچھ لمحے لگے تھے فاطمہ کو معاملے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ بہت اطمینان اور سکون سے کہتی وہ اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ یہی صحیح طریقہ ہے، وہ بلند آواز میں اپنی بات پر زور دیتے ہوئے بولا۔ تمہیں ہمارے سر پر احسان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فاطمہ کو اس کی بات سن کر افسوس ہوا تھا، وہ اس آدمی کو کبھی نہیں سمجھ پائے گی۔ ولی ایسی بات نہیں ہے، اسے معلوم تھا کہ وہ اپنی صفائی میں کچھ بول بھی نہ پائے گی۔ انکل کی فوتگی کے بعد سائمہ کی رخصتی کے لیے جہیز کو لے کر انکل کے کچھ پیمنٹس کرنی تھیں۔ سائمہ کا باپ مرا تھا، بھائی زندہ تھا، تم یہاں نہیں تھے۔ اس مرتبہ فاطمہ کا سکون بھی برباد ہوا تھا۔ اگر یہاں نہیں تھا تو قبر میں بھی نہیں تھا۔ بلو جینز، لائٹ براؤن شرٹ، گندمی رنگ، بڑی بڑی آنکھیں، وہ زیادہ دیر اس سے نگاہ نہیں ملا پائی۔ تمہارے موبائل پر کانٹیکٹ کرنے کی بہت کوشش کی، موبائل آف تھا۔ اس نے نظریں پھیرتے ہوئے کہا، کیا تھا کہ کبھی یہ انسان بولتا تو سوچ سمجھ کر بولتا۔ صبر کرتے، انتظار کرتے، میں لوٹ آیا، ابھی بھی تو آیا ہوں۔ وہ اپنے موقف پر ڈٹا ہوا تھا۔ سائمہ کے سسرال کو صبر نہیں تھا۔ اس کی ٹکٹ بک نہ کرواتے تو اگلے پورے 1 ماہ اس کی فلائٹ بک نہ ہو پاتی۔ آج کل سیزن ان ہے، تمام فلائٹس کی بکنگ فل ہیں۔ بے ساختہ ہی فاطمہ کو بھی غصہ آیا۔ یہ انسان کبھی نہیں سمجھے گا، عقل کے معاملے میں اس کا IQ لیول کم تھا، وہ مرد تھا۔ مجھ سے بہانے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہی مرغے کی ایک ٹانگ۔ یہ بہانہ نہیں ہے، میں کوئی بہانہ نہیں بنا رہی، تم خود سے کنفرم کر سکتے ہو۔ فاطمہ بھی اپنے لہجے کی درستگی پر قابو نہیں رکھ پائی تھی۔ مد مقابل اس کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھا، کوئی لاجک یہاں کام نہیں آ رہی تھی۔ خود کو اتنا سخی شو آف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم بلا وجہ بدگمان ہو رہے ہو۔ ولی کی بات پر بے ساختہ ہی اس کا دل اپنا سر پیٹ لینے کو چاہا۔ بلا وجہ یہ تمہیں بلا وجہ لگتا ہے؟ وہ صرف تمہاری بہن نہیں، میری بھی کچھ لگتی ہے۔ بحث طویل ہو کر جھگڑے کی شکل اختیار کر رہی تھی۔ میرے ساتھ نکاح پر بھی اپنا راستہ سیدھا نہیں ہوا تو یہ طریقہ اپنایا۔ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ فاطمہ اپنی جگہ سن ہو گئی۔ یہی کہ تم ان باتوں سے سائمہ اور اماں کو اپنی باتوں میں لگا کر اپنا الو سیدھا کر سکتی ہو، مجھ سے نہیں، میں تمہاری باتوں میں آنے والا نہیں ہوں۔ ولی نہ میں تمہیں سمجھا سکتی ہوں اور نہ تم اس وقت کوئی بات سمجھنے کے موڈ میں ہو۔